ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ موجودہ دور میں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ قوم مسلم کے اندر تحفظ ناموس رسالت ہے۔ مومن ہو تو وہی کہو جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق۔ چاپلوس مت بنیے، چاپلوس مت بنیے ہرگز۔ ہم مسلک اعلی حضرت کو ماننے والے ہیں اور ہمیں ہمارے امام نے چاپلوس نہیں بنایا، چاپلوس نہیں بنایا ہمیں ہمارے امام نے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کہا حضرت نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیجئے۔ جب نان پارا کے نواب کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ سنو غیرت مند مومن کیسے ہوتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے فرمایا احمد رضا کسی دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آج المیہ یہ ہے قوم مسلم میں، ذرا سی توجہ رکھیں گے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، میں کوئی واقعات سنانے کا عادی نہیں، چند ضروری باتیں ملک میں جو حالات ہیں اس حوالے سے۔ آج ہمارے جلسوں کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جلسوں کا معیار یہ ہو گیا، اس ملک کی آزادی کو 70 سے 75 سال ہو گئے، اور 70 سے 75 سال سے لگاتار ہمارے یہاں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پوری رات وہی غیر مناسب باتوں میں گزار دی جاتی ہے، قوم جیسی آتی ہے ویسے ہی واپس چلی جاتی ہے، کوئی پیغام قوم مسلم کو دیا نہیں جاتا ہے، بلکہ اور اس پر بھی ترہ یہ کہ قوم کو ڈرا کر خوف دلا دیا جاتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اپنے ذہن اور فکر سے یہ جملہ باہر نکال دیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات کوئی چیز نہیں ہوتی، حالات وہی ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، حالات وہی ہوتے ہیں جو ہماری کوشش ہوتی ہے، حالات وہی ہوتے ہیں جو ہمارا اتحاد ہوتا ہے، حالات وہی ہوتے ہیں جس ڈگر پہ ہم چلتے ہیں، حالات وہی ہوتے ہیں جو طریقہ ہمارا ہوتا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب قسطنطنیہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا ہم نے لہرایا، افریقہ کی وادی میں اسلام کا جھنڈا ہم نے لہرایا، بلغاریہ کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا ہم نے لہرایا، ایران کے علاقوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا ہم نے دی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے ہماری ترجمانی کرتے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت قاضی عطا اللہ شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کہتا تھا کہتا ہوں کہتا ہی رہوں گا، دربار نبی پاک کا فرمان زندہ باد۔ اے دشمن اسلام سنبھل جائے تو ورنہ چھاتی پہ چڑھ کے بولوں گا اسلام زندہ باد۔ آج دنیا ہم سے جانتے ہو کیا چاہتی ہے؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے دوسری قوموں کی طرح چاپلوسی کرنے لگے ہیں، اور افسوس کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ اپنی ہی قوم کی دلالی کرنے لگے، ہمارے ہی درمیان رہنے والے اپنی ہی قوم کی مخبری کرنے لگے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مصیبت کا وقت آئے گا جب مارا جائے گا تو ہمارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور آج اسی ہندوستان کی سرزمین پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھول گئے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، بھارت ہمارا ہے۔ غلطی جانتے ہو کیا ہوئی؟ کلمہ پڑھنے والوں سے غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے 75 سال کے اندر نعرہ یہ لگایا، ہم ملک کے وفادار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں ایک سینٹنس کا اور اضافہ کرو، مسلمان وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور الحمدللہ حصے دار بھی ہیں۔ نعرہ یہ بھی لگائیے موجودہ دور میں، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، حصے دار بھی ہیں۔ ارے ہمارا حال یہ ہے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دنیا ڈرائے گی آپ کو، دنیا خوف زدہ کرے گی آپ کو، لیکن دنیا کو بتاؤ تمہاری تعداد جتنی بھی ہو، غالب ہمیشہ 72 ہی آتے ہیں، جیت ہمیشہ 72 ہی کی ہوتی ہے۔ یزید نے جانتے ہو کیا سوچا تھا؟ ابن زیاد نے کیا سوچا تھا؟ فاطمہ کے لال کربلا کی سرزمین پر مٹا دیے جائیں گے، قیامت تک کوئی فاطمہ کے لالوں کا نام لینے والا نہ رہے گا، مگر اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، حسین زندہ ہے، حسین کی فکر زندہ ہے، حسین کا نام زندہ ہے، حسین کی شان زندہ ہے، حسین کی اولاد زندہ ہے۔ ہم تو پکار کے کہتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سب مر گئے یزیدی، نشان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ دنیا کو بتائیے آپ زندہ قوم ہیں۔ حالت آج ہماری قوم کی یہ ہو گئی کہ ہمارے درمیان ہماری آستینوں میں ہمارے اپنے سانپ چھپے ہوئے ہیں، سانپ چھپے ہوئے ہیں، پہچانیے انہیں۔ جب تک قوم مسلم ان آستینوں کے سانپوں کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بے شک حق ہے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، بولیے مت، خاموش رہیے، نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر، میرے رسول کی عزت پر پہرا دینے کی بات آئے تو نام کے ڈر سے دامن چھپا کے بیٹھ جائیے۔ یاد رکھیے گا زینب نے علی اکبر کی جوانی کو بچایا نہیں تھا، کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری اولاد جاتی ہے تو جاتی رہے، ناموس رسالت باقی رہے، قرآن کی عظمت سلامت رہے، دین کا پرچم لہراتا رہے، منبر و محراب
کی عزت سلامت رہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، کس سے بچا رہے ہو آپ؟ کس سے؟ یہ جو جان ہے نا، یہ اسی محبوب کے طلبوں کا صدقہ ہے۔ میرے امام نے اسی کی ترجمانی کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جان انہی کے صدقے میں ہے، بچانی نہیں ہے۔ آج ہم اتنے بزدل ہو گئے، حضور کی عزت کی بات آتی ہے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں صاحب نہ جانے کیا ہوگا۔ جب بدر کا مارکہ ہوا تھا نا، جنگ بدر کا موقع آیا تھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، کتنے؟ سب بولیے، دو چھوٹے چھوٹے بچے دو آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے۔ کس کا؟ ابو جہل۔ سب بولیے، کون ہے ابو جہل؟ کوئی چھوٹے موٹے نابالغ شخص کا نام ابو جہل نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا پتہ بتا دیجئے۔ بچوں تم ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہو، کیا کرو گے؟ آپ جانتے ہیں بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ساری چیز حوصلے سے ہوتی ہے، جذبے سے ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین سے ہوتی ہے۔ جس قوم کو اللہ کی ذات پر یقین نہ ہو، وہ لاکھوں ہونے کے باوجود نامردوں کی طرح میدان سے ہار کر بھاگ جاتی ہے، اور جہاں اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے 313 بھی نہتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ کہا مجھے بتائیے ابو جہل کون سا ہے؟ کہا اے بچوں کیا کرو گے ابو جہل کا؟ ان بچوں نے اپنے انداز میں کہا تھا، حفیظ جالندری نے شاہنامہ اسلام میں ترجمانی کی۔ کہا بچوں کیا کرو گے؟ تو ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ہم گھر سے قسم کھا کے نکلے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم گھر سے قسم کھا کے نکلے ہیں، یا تو وہ رسول اللہ کا دشمن زندہ رہے گا یا ہم محمد عربی کے غلام زندہ رہیں گے۔ بات ہماری زمین اور خاندان کی نہیں ہے، بات ناموس رسالت کی ہے، بات مصطفیٰ کی عزت کی ہے۔ دنیا میں رہنے کا حق اسی کو رہے گا جو میرے محبوب کی عزت کرے گا، اور جو محبوب کی عزت نہ کرے گا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی دنیا میں گزارے۔ انہوں نے کہا بچوں دیکھ نہیں رہے ہو، ایک بہت بڑا فوج کا دستہ اس کے ارد گرد ابو جہل کی حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ اللہ نے اس کی موت مقرر کر دی ہے، تو یہ لشکر کام نہیں آئے گا۔ دنیا نے دیکھا، وہ آئے تھے، جانتے ہو جب بدر کا مارکہ ہوا تھا، شراب کے مٹکے لے کر آئے تھے، ناچنے والی عورتیں لے کر آئے تھے، ذبح کرنے کے لیے اونٹ لے کر آئے تھے، اور ابو جہل نے باضابطہ لوگوں کو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا تھوڑی دیر میں اسلام کو ہم اپنے پیروں کے نیچے مسل دیں گے، اس کے بعد نہ اسلام رہے گا نہ اسلام کے ماننے والے رہیں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ بڑھے گا۔ اللہ نے اسلام کو کیسا باقی رکھا ہے، 313، اور حالت یہ ہے صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ دشمن ہمیں تانا دے رہے ہیں، لڑنے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، رمضان میں ہے، 17 رمضان روزے کی حالت میں ہے، منہ کے پیاسے ہیں، سامان نہیں ہے لڑنے کے لیے، کیا کریں گے؟ لوگ تانا دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے کھجور کی شاخ اٹھا کے صحابہ کے ہاتھ میں دے دی، کھجور کی لکڑی کا لو لے جاؤ۔ وہ ہماری طرح ہوتے تو کہتے مروا دیں گے،
मगर वो जानते थे पैगंबर की ज़बान है, वो जानते थे हुजूर की ज़बान है, जिसकी शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता है, पैगंबर की ज़बान से वही निकलता है जो खुदा चाहता है। मेरे नबी ने तलवार नहीं हाथ में लकड़ी लेके भेजा, और अल्लाह की इज्जत की कसम थोड़ी देर बाद सहाबा आए और आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह हम दुश्मन के करीब जाते हैं, हमारे मारने से पहले उनकी गर्दनें कट के जमीन पे गिर जाती हैं, हमारे मारने से पहले। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया जब मोमिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कदम उठा देता है तो अल्लाह रहमत वाले फरिश्तों का लश्कर उनके लिए भेज देता है। आज हम इस कदर बुज़दिली दिखा रहे हैं, हुजूर की इज्जत पर बात आ जाए, हम मस्जिद में बैठ के कहते हैं हजरत दुश्मनों के लिए जरा दुआ करा देना, नेज़ तो नाबूद हो जाए। खाली दुआओं से काम चल जाता तो मेरे नबी 313 को लेके बद्र के मैदान में न जाते, खाली दुआओं से काम चल जाता। हुसैन की दुआ, हुसैन की दुआ, कौन है हुसैन? कौन है हुसैन? ऐ हुसैन का नारा लगाने वालों, ऐ अली का नाम लेने वालों, नाम अली की शान ये है जब हम अली का नारा लगाते हैं तो मुर्दा कौमें जिंदा हो जाती है, जब अली का नाम लेते हैं तो हौसले बुलंद हो जाते हैं, जब अली का नारा लगाते हैं फख्र के साथ कहते हैं शाह मर्दा शेर यज़दा परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जब हम अली का नारा लगाते हैं हौसले बुलंद हो जाते हैं। कौन अली? जो 1000 के मुकाबले में भी खड़ा हो जाए तो बाजू की ताकत पर भरोसा नहीं है, भरोसा है तो खुदा की रहमत पर है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कज़ा भी कांप जाती है, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत के मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यादों लाखों से 72 जीत जाते हैं। आज लेकिन हालत ये है कि हमारे यहाँ सारी चीजों का दारो मदार सिर्फ दुआओं पर रह गया। मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? जहां हमें खड़ा होना है वहां हम जाके इमाम साहब से दुआ करा रहे हैं। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, खड़े होना पड़ेगा। जो पावर अल्लाह ने आपको दिया है, याद रखिएगा, ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, ये जवानी नामे मोहम्मद पे मरने मिटने के लिए है। ये जवानी शराब के ठेके पे गुजारने के लिए नहीं है, ये जवानी ताश के पत्ते हाथ में लेने के लिए नहीं है। कलमा पढ़ने वाले अपनी जवानी के शोबो शबाब को ठोकर मार के कहते हैं ऐ दुनिया के हुस्न, हमें तुझसे क्या लेना देना, हमारा मिजाज ये है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जरूरत इस बात की है, जाग जाइए, जरूरत इस बात की है, बेदार हो जाइए और अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा कीजिए। याद रखिए, जो इश्क वाले हैं वही जिंदा रहते हैं, वही ताबिंदा रहते हैं। आज पूरी दुनिया लफ्ज़ सलमान पे मचल जाती है। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां हुजूर के आशिक रहते हैं एक लफ्ज उनके सामने आता है सलमान, तो सलमान के नाम पे दुनिया मचल जाती है। सलमान से रिश्ता हमारा ना खून का है, ना जात का है, ना बिरादरी का है, ना किसी तरह की रिश्तेदारी है, मगर मचल इसलिए रहे हैं कि उस जात ने नामूस रिसालत पर पहरा दिया है, और जो नामूस रिसालत पर पहरा देता है, हमारा हीरो नाचने गाने वाला नहीं है, मुस्तफा की इज्जत पे पहरा देने वाला सलमान हमारा हीरो कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक हमारा हीरो रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
ہو سکتا ہے کسی کی رائے کچھ اور ہو، کسی کی رائے کچھ اور ہو، میں ان کی رائے کا بھی احترام کروں گا۔ اتنی کشادہ قلبی ہے الحمدللہ ہمارے ہاں، کسی کی رائے کچھ اور بھی ہو، لیکن یاد رکھیے گا ہم یہاں بات کسی ایک ذات کی نہیں، ایک عاشق رسول کی کر رہے ہیں۔ تھے تو بہت سارے لوگ سن تو سبھی رہے تھے، دیکھ تو سبھی رہے تھے، حضور کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی، مگر یہ کلیجہ بھی اللہ کسی کو عطا فرماتا ہے، یہ ہمت بھی اللہ کسی کو دیتا ہے، یہ جرت بھی اللہ کسی کو دیتا ہے۔ ماننے کا مزاج پیدا کیجئے، اپنوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے۔ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو اس عزت کو قبول کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ نہ میرے چاہنے سے کسی کو عزت ملے گی، نہ میرے دبانے سے کسی کی عزت کم ہوگی۔ حال یہ ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی خدا دیتا ہے، ذلیل بھی خدا کرتا ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ، آج ہم جب جلسوں میں جاتے ہیں، بہت سارے بزدل لوگ ممبر پہ پہنچنے سے پہلے کان میں کہتے ہیں حضرت ذرا ٹھنڈی تقریر کیجئے گا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھنڈی تقریر کسی ٹھنڈے شخص کو بلائیے وہ کرے گا، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اور حسینی ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، حسینی دبتے نہیں ہیں کسی سے۔ ارے 22,000 کے لشکر کی اتنی اوقات نہیں جو علی اصغر کے مقابلے میں بھی آ کے کھڑا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں حسین پانی کو ترس رہے تھے، میں کہتا ہوں جملہ بدل لو، خدا کی قسم توبہ کرو، حسین پانی کو نہیں ترس رہے تھے، نہر فرات کا پانی ترس رہا تھا۔ حسین تیرے لبوں سے لگنے کا موقع مل جائے تاکہ میری زندگی کی معراج ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو احساس نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کے لیے زمین سے پانی نکل سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے بیٹے کے لیے پانی نہیں نکلے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کے تو ہیں، یہی تو کمال حسن و حسین میں۔ میرے نبی نے فرمایا ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ جسے رسول اللہ نے بیٹا کہا ہو، آپ کے گھر میں بیٹا ہو، سیدی سرکار آقائی نعمت، اللہ انہیں سلامت رکھے، پھول سا چہرہ چمکتا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر سرکار آپ کے شہزادے کے کانوں میں اذان دے دیں، جب تک زندہ رہو گے فخر کے ساتھ بیان کرو گے حضرت نے ہمارے شہزادے کے کانوں میں اذان دی تھی۔ یقیناً یہ فخر کی بات ہے۔ اگر مثال سمجھ گئے تو ذرا غور کرو، کون ہے حسین؟ حسین وہ ہے جس کے کانوں میں رسول اللہ نے اذان دی ہے۔ کون ہے حسین؟ جس کے کانوں میں رسول اللہ نے اذان دی ہے۔ کون ہے حسین؟ جس کی گھٹی مصطفیٰ نے چٹائی ہے، لعاب دہن مصطفیٰ نے چٹایا ہے۔ کون ہے حسین؟ کاندھوں پہ سوار جسے رسول اللہ نے کیا ہے۔ اور کسی نے کہا سواری بہت اچھی ہے، تو فرمایا سواری دیکھنے والے یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا عظیم ہے، سوار ہونے والا کتنا عظیم ہے۔ غور کرو، ہم جس حسین کا نام لینے والے ہیں، میرے آقا حسین نے ہمیں بزدل نہیں بنایا۔